السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کھٹی میٹھی چینل میں۔ جی ہاں، تو دوستو اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، گھومنے پھرنے کا دن ہے، گھر کے کام کرنے کا دن ہے، تو تھوڑی سی سیاسی محاذ پہ خاموشی ہے، لیکن مسائل بہت، باتیں بہت۔ اہم ترین تجزیہ میں کروں گا آج کہ آنے والے دن کتنے خطرناک ثابت ہونے والے ہیں حکمران اتحاد کے لیے۔ جی ہاں، بجٹ کی آمد ہے اور جو نہ رہا ہے دل گھبرا رہا ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد کرغزستان کا قصہ طلبہ کو اسپیشل طیاروں کے ذریعے واپس لایا جا رہا ہے، اس پہ تفصیلاً بات کریں گے۔ پھر جناب جو بڑھتی ہوئی محاذ آرائی ہے جوڈیشری کی اور مقتدر حلقوں کی، اس کے اندر مقتدر حلقے جو میں نے کہا تھا نا کہ بات چیت کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے بقول رانا ثناء اللہ کے، تو اس کے لیے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس سے کہہ رہے ہیں اور آگے کیا ہوگا۔ بات چیت شروع تو ہو رہی ہے، لیکن کس انداز پہ ہوگی اور بات چیت کا آغاز کون کرنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں کہ جو دبئی لیکس تھی، جس کو دبا تو دیا گیا ہے پاکستانی میڈیا میں خاموشی کے ساتھ، لیکن بڑے بڑے لوگوں کے نام اب بھی آ رہے ہیں، بڑے بڑے محلات وہ ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں۔ پھر نواز شریف کی اپنی اٹکھیلیاں ہیں، ملتان کا ضمنی انتخاب ہے۔ بہرحال یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، جو بیل کا بٹن آتا ہے اس کو کلک کیجئے، اور اس کے بعد جو آپشنز آتے ہیں اس کے اندر آل ویڈیوز کے آپشن کو سلیکٹ کیجئے۔ میری باتیں اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو لائک ضرور کیجئے، اور ساتھ میں، جی ہاں، ساتھ میں اپنے آراء ضرور بھیجیے کامنٹس کی شکل میں، اور اپنے دوستوں یا بابا جانے والوں کو میرے چینل کو شیئر کیجیے۔ تفصیلات میں چلتے ہیں۔ اب جو آ رہی ہیں ویڈیو دبئی لیکس کی باتیں، بڑی اہم لوگوں کے نام آ رہے ہیں۔ پہلے بھی آئے تھے، راؤ انوار جیسا آدمی جو کہ ایک بدنام زمانہ کراچی کے اندر تھا، کتنے اس نے جعلی انکاؤنٹر کر کے لوگوں کو مارا، ایس پی ڈی ایس پی رہا، کیا کیا رہا۔ تو بہرحال اس کی بڑی جائیدادیں، 3-4 جائیدادیں وہاں نظر آ رہی ہیں، بڑی بڑی مہنگی جائیدادیں۔ زرداری صاحب کے منہ بولے بھائی مظفر ٹپی کی بہت ساری جائیدادیں، مہنگی ترین جائیدادیں وہاں نظر آ رہی ہیں۔ کچھ اور جو لوگ ہیں ریٹائرڈ فوجی جرنلز، ان کی بڑی بڑی جائیدادیں نظر آ رہی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ، لیکن بات وہی ہے، یہ آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، کرنا کچھ نہیں ہے۔ ایلیٹ کلاس قابض ہے، کہتے ہیں نا کہ وہی منصف وہی ڈاکو۔ بھیا بات یہ ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا، اور ہمیشہ سے ہی ہوتا رہا ہے۔ تو خیر یہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ بات چل رہی ہے کہ جو کرغزستان کا مسئلہ ہے، وہاں پہ جو وہاں کے لوکل اسٹوڈنٹس اور یعنی لوکل طلبہ نے جو حملہ کیا، چھوٹا سا ملک ہے، 1 کروڑ سے بھی کم کی آبادی ہے، 70-80 لاکھ کی۔ تو بہرحال وہاں پر ہی مسائل پیدا ہوئے، اور اسٹوڈنٹ صرف پاکستانی نہیں بلکہ بنگلہ دیشی بھی تھے، انڈین بھی تھے، اور مصری بھی تھے، اور وغیرہ وغیرہ۔ وہ حملے ہوئے، کچھ لوگ زخمی ہوئے، لیکن اس کو بڑھا چڑھا کے بہت پیش کیا گیا۔ ان کی اکنامی بھی ایسی تعلیمی اداروں پہ چلتی ہے جہاں سے لوگ ڈالر کی شکل میں فیس دے کر آتے ہیں پڑھنے۔ چھوٹا ملک ہے، غریب ملک ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ اسٹوڈنٹس کو گورنمنٹ اپنے خرچے پہ لا رہی ہے، ویسے کھانے کو دانے نہیں ہیں۔ اب کہتے ہیں 540 طلبہ کو لایا جائے گا روزانہ، جہاز بھر بھر کے آ رہے ہیں، 2-2 3-3۔ دیکھیے، بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اچھی جگہ چاہیے، اچھی اسکولوں میں پڑھیے، اچھی یونیورسٹیز میں پڑھیے،
لیکن اگر لوگ کریں بھی کیا، غربت اتنی ہے، پیسے نہیں ہیں، یہاں داخلہ نہیں ملتا، وہاں ملک سستے ہیں، یہ ہیں، پھر یہاں ایجنٹ بیٹھے ہیں، فراڈی ایجنٹ، وہ آپ کو صحیح بات بتاتے نہیں ہیں اور لے جا کے وہاں پھینک دیتے ہیں۔ تو خیر معاملات جاری ہیں، گئے تو نہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی نہیں گئے اور وہ امیر مقام صاحب بھی نہیں گئے، اچھا ہی کیا۔ کہتے ہیں کہ ہمیں منع کر دیا وہاں کے وزیر خارجہ نے کہ بھئی ہم مصروف ہیں، مسئلے کو حل کر رہے ہیں، تم آ کے کرو گے کیا ہمارے ساتھ؟ بات ہے پتے کی۔ تو بہرحال یہ ہو گیا۔ اب جو بات چل رہی ہے وہ چل رہی ہے جناب کہ جو مہازاری بڑھتی جا رہی ہے ججز میں اور مقتدران، اور بامی عروج پہ پہنچ چکی ہے، تو اس کے اوپر تھوڑے سے جو ہے نا مقتدران نے پریشر دیا ہے سویلین گورنمنٹ کو کہ بھائی ہم ایکسپوز ہو رہے ہیں، ڈائریکٹ ہم پہ اٹیک کر رہی ہے جوڈیشری، اور تم لوگ ہمارے سپورٹ پہ نہیں آ رہے ہیں، جو آ رہے ہیں تو ہمارے اپنے بندے کو ہمیں کھڑا کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے ہم جو ہے چاہے وہ واڈا صاحب کو ہم کہیں یا مصطفیٰ کمال کو کہیں، کامران ٹسوری کو کہیں، ان کو کہیں، تو وہ دو چار لوگ ہماری سپورٹ میں آتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں تو بہت مشکل اکا دکا لوگ آپ نے بھیجے، طلال بگٹی، طلال چودھری وغیرہ، تو آپ کچھ کر نہیں رہے اور آپ کو اس مسئلے کو حل کرنا ہے کیونکہ ساری کیچڑ تو ہمارے اوپر آ رہی ہے۔ بات صحیح ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا کریں، کیونکہ کنٹرول آپ نے لیا ہوا، ان کے تو ہاتھ پیر بندھے ہوئے، ان کے پاس حکومت تو ہے لیکن ایک آدمی بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ اب جیسے مریم کا قصہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مریم نواز جن لوگوں کو رکھنا چاہتی تھی، وہ محسن نقوی صاحب نے کہا یہ مجھے چاہیے، انہوں نے سب ٹرانسفر کرا دیے، 4 دن 5 دن تھوڑی اکڑی بھی مریم صاحبہ، لیکن ٹھنڈی ٹھور ہو گئی اور لوگوں کو چھوڑنا پڑا، وہ سب لے گئے اپنے ساتھ۔ تو ساری چیزیں جو ہے نا ان کی اختیار میں چلی گئی ہیں، آپ ان کی اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا نام تو ایک کاغذ آتا ہے بھیا سائن کر دو، پالیسی وہ بناتے ہیں، پالیسی وہ چلاتے ہیں، ہر چیز وہ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ بھی پریشان ہے۔ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کچھ اگر رول پلے بھی کریں تو ہمیں کچھ تو دو یار، 50% دے دو، 30% دے دو، کچھ تو ہمیں بھی دو، ورنہ تو یہ تو ہمارے تو کچھ ہے ہی نہیں، تو ہم کریں کیا؟ لیکن بہرحال ان کی شرطیں اپنی جگہ بھی جیسے بھی ہوں، انہوں نے شرط اور تو نہیں مانی، ان کو پریشر دیا کہ بھئی تمہاری ڈمی حکومت ہم چلا رہے ہیں، اب تمہیں کچھ کرو۔ تو اب سنا ہے کہ آصف زرداری صاحب کو یہ ٹاسک دی گئی ہے، کیونکہ وہ صدر مملکت بھی ہیں، سپریم کمانڈر ہیں فوج کے، اور اس کے اگر دیکھا جائے عہدے کی ترتیب سے تو وزیر اعظم سے بھی اوپر ان کا نام آتا ہے، اور جوڈیشری وغیرہ کو سے بھی وہ بات کر سکتے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ۔ تو سنا ہے کہ ان سے کہا گیا ہے کہ بھائی آپ بلائیں، پہلے ٹھنڈا ہونے دیں معاملات کو۔ منصور شاہ بھی باہر گئے ہوئے ہیں اور وہ بھی نہیں ہیں، فائز عیسیٰ صاحب بھی، جب وہ لوگ واپس آ جائیں تو ان کو بلائیں، بٹھائیں، پوچھیں ان کے گریونسز کیا ہیں، ہمیں بھی ہمارے لوگوں کو بلائیں جو ہمارے ہیڈ ہیں ایجنسیز کے، ہماری گریونسز کو پوچھیں، اور پھر ایک جو رائے آئی ہے تمام بار کونسلوں کی اور تمام ہائی کورٹس کی اور سپریم کورٹ کے ججز کی، ان کو ان کی روشنی میں بیٹھ کے کچھ لکیریں، جو میں نے کل کے ویلاگ میں بتایا تھا نا، لکیریں کھینچیں اور کچھ ایسی بات کر لیں کہ بات آگے نہ بڑھے، معاملات سنبھل جائیں، ورنہ بات بڑھے گی تو دور تک جائے گی، اور بساط سیاست جمہوریت الٹ جائے گی، اور پھر دنیا میں ملک کی تنہائی بڑھ جائے گی۔ ہائے ہائے، ویسے ہی عوام خار خواہ بیٹھے۔ تو یہ باتیں تو ان کا رول اب آنے والا ہے۔ وہی میں نے کہا تھا آنے والے 15 دن میں بات چیت شروع ہوگی، بلکہ میں نے تو ہیڈ لائن بھی لگائی تھی اپنے لاسٹ ویلاگ میں کہ مذاکرات شروع، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ شروع کے لیے کوشش شروع ہو گئی ہیں، بات چیت پہلے مقتدرہ کی اور گورنمنٹ کی ہو گئی ہے، اور اب لوگوں کو بلانے کا سلسلہ شروع ہوگا، اور صدر آصف زرداری یہ اپنا رول پلے کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں جناب جو سب سے اہم بات کہ آنے والے دن کتنے خطرناک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جون آ رہا ہے، دل گھبرا رہا ہے، ہائے رام میں کیا کروں، تو بڑی لرزہ طاری ہے جناب حکمران اتحاد پہ، کیونکہ یہ بجٹ یہ لوگوں کو سڑکوں پہ لے آئے گا۔
اور لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے کہ کیسے 2 منٹ کے اندر انہوں نے اپنے مطالبات منظور کرائے گھٹے ٹکائے گورنمنٹ کے آزاد کشمیر میں. اور وہی بات تڑی لگائی کس نے؟ گنڈا پور نے. اور دن تقریر کرتے ہوئے کہا میاں ہم نے دیکھ لیا تو کتنی طاقت ہے تم میں، 2 دن میں تم نے گھٹے ٹیک دیے. اور یہ تو وہ لوگ تھے کشمیر کے جو نہتے تھے ہمارے پاس تو مسلح جتھے ہیں، ہماری قوم تو جنگجو قوم ہے، ہم جب ان کو روڈوں پہ لائیں گے ہائے 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 تو آپ تو بلوں میں گھس جائیں گے. ہم بجلی کا بٹن بند کریں گے پورے ملک میں اندھیرا ہوگا. کیونکہ لوگوں کو نظر آ گیا نا جب آپ کمزور ہو جاتے ہیں تو ہر ایک تھپڑ مارتا ہے. غنڈہ کمزور ہوا اور نیچے گرا تو جتنے بھی لوگ تھے نا جو پہلے سرجی غنڈے کو کرتے وہ بھی 2 لاتے لگاتے ہیں. وہ سالا گر گیا لگا پھیٹی. مسئلہ یہ ہے کہ 3 محاذوں پہ جو مسائل ان کے چل رہے ہیں اس گورنمنٹ کے، تو اس کا بچنا کافی مشکل ہے جنٹیلس کے اقتصادی امور پہ یہ کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائے. کیونکہ جوڈیشری کا مسئلہ بہت خطرناک ان کے گلے میں اٹک گیا ہے. دوسرے نمبر پہ مقتدرہ اور جن کی جو مہازارائی ہے پی ٹی آئی کی وہ جو بڑھ رہی ہے بہت زیادہ، اس سے مقتدرہ بھی عوام کی نظروں میں نیچے ہو رہی ہے اور اس کی جوڈیشری دباؤ بھی زیادہ بڑھا رہی ہے تو ان کی طاقت بھی کم ہو رہی ہے. تو نئے مقدمات بنانے میں یا جیل میں رکھنے میں ان کو مشکل آئے گی کارکنوں کو. نتیجہ یہ ہے کہ جوڈیشری جب اپنے رنگ دکھائے گی ان سب کو آزاد کرے گی تو وہ وہاں پر بھی، کیونکہ یہ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ بھائی ان کی بقا کیا ہے حکمران ٹولے کی اتحاد کی، ان کی تو بقا یہی ہے نا کہ بھائی یا تو یہ کنٹرول میں رکھیں پی ٹی آئی کو، مقتدر حلقے اگر نہیں رکھیں گے تو پھر تو ہم تو فارم 45 کی پیداوار ہیں، تو جب تم کمزور ہوگے تو ہم تو دھڑ سے گریں گے. اور جوڈیشری بھی کنٹرول میں رہے کہ جوڈیشری کنٹرول میں نہیں رہے گی تو پھر وہ سارے مقدمے ایسے کرے گی کہ جس سے مقتدر حلقے کمزور ہوں گے، اور جب وہ کمزور ہوں گے تو ہم بھی کمزور ہوں گے. تو یہ دونوں ان کے لیے بہت ضروری ہے. اور تیسرا محاذ اقتصادی ہے کہ میاں کچھ لاؤ اور بجٹ نرم لے کر آؤ. اگر بجٹ لاؤ گے گرم تو پھر کیا ہوگا، ملک میں ہوگی دم دما دم. تو وہی کہانی ہے. تو تینوں محاذ پہ ان کو شکست ہو رہی ہے. جوڈیشری میں پہلے انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا، نیوٹرل ہو گئے تھے اور کافی حد تک خاموشی کے ساتھ اپنا کام کر رہے تھے قاضی فائزی صاحب، لیکن ان پہ بھی دباؤ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. نتیجہ ہے کہ وہ بھی میں نے کہا نا ایک طریقے سے بالکل ہی زیادہ نیوٹرل ہو گئے ہیں. اب تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یار مجھے کوئی تعلق نہیں، تمہاری حکومت جائے یا کچھ بھی جائے، میں تو اپنے آگے کا مستقبل دیکھ رہا ہوں کہ لوگ مجھے اچھے لفظوں میں یاد کریں. تو وہ بالکل الگ ہوتے جا رہے ہیں. ان کو رام کرنا ہے، نہیں کیا تو بات اب نکل جائے گی. منصور شاہ کو کرنا ہے کہ چلو یہ بات نہیں مانتے یہ تو اکتوبر نومبر میں چلے جائیں گے، تو پھر منصور شاہ آئیں گے 4.5 سال کے لیے. تو منصور شاہ کی بات کو کرنا ہے، ورنہ وہ بھی ادھر سے ادھر جیسے انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور 2/3 میجورٹی ان کی ختم کر دی ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ انہی کا 3 نکری بینڈ تھا نا جس کے ہیڈ وہ تھے، اور انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی یہ جو مال غنیمت میں سیٹیں ملی ہیں آپ کو خواتین کی اور لیبر کی، جو کہ پی ٹی آئی کی سپورٹڈ آزاد لوگوں کو ملنی چاہیے تھی، لہٰذا وہ ختم ہو گئی. 77 سیٹیں 2/3 میجورٹی ان کی ختم ہو گئی. تو ان کے جو خواب تھے کہ ہم ایکسٹینشن 3 سال کی کرو کہ یہ کر کے 2 سال تک مزید رکھ لیں گے فائزی صاحب کو، تو وہ بھی نکل گئی. انہوں نے بڑی سیاست سے کھیلا. فائزی صاحب نے خود ہیڈ نہیں بنے اور منصور شاہ کو بنا دیا. ابھی منصور شاہ کے پیچھے منصور شاہ ایک آزاد منش آدمی ہے، وہ کسی کی سنتے نہیں. تو ایک اور مسئلہ ان کے لیے بہت بڑا جوڈیشری کا ہے، جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ تو ہمارے اوپر بڑی تیزی سے حملہ آور ہو رہا ہے. دوسرے نمبر پہ پھر مہازارائی جو تھی مقتدرہ کی، اس کی، اور مقتدرہ نے جن کو عمران خان جن کو کنٹرول کیا ہوا تھا اور اس کی پارٹی کو، وہ بوتل سے باہر آ رہا ہے جن، کیونکہ اس کو ڈھکن کھولتے جا رہی. جہاں بھی ڈھکن بند کرتے ہیں جن کو کنٹرول کر لیں بوتل کے اوپر، مقتدرہ اس کے ڈھکن کو جوڈیشری کھولتی جا رہی ہے. اگر وہ اسی طرح کھولتی چلی گئی تو جن تو باہر آ جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ تو پھر تو دم دمادم ہو جائے گا، ہماری حکومت لرز جائے گی، گر جائے گی. اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ عوام کو ہمیں کچھ دینا تھا، عوام کو ہمیں لالی پاپ دینی تھی، عوام کو ہمیں چیزیں کرنی تھی، لیکن
بات یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ وہ جو ہے کہتے ہیں کہ IMF مان نہیں رہا کیونکہ اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہا. اب ہمیں سب ہاتھ جوڑنے تھے. سعودی عرب کے بہت کوشش کی آئے گا اور MBS اور اتنے لاکھ دے گا، $5 ارب لاکھ $US دے دے گا، $5 ارب $US دے گا، فلاں دے گا. وہ بھی پتہ نہیں کیا معاملہ گڑبڑ ہوئے، وہ نے آنے سے منع کر دیا. اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پھر کئی 1-2 دن میں یہ بھاگ رہے ہیں شہباز شریف صاحب UAE کہ یار تم ہی کچھ دے دو، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پھر چائنا سے ریشیڈولنگ کرانی ہے کیونکہ پتہ نہیں کتنے ارب کا تو ابھی ان کے جانے ہیں جو کہ آپ کو قسط ادا کرنی ہے ان کے قرضوں کی جو سود کے مد میں. تو اب حالت یہ کہ پیسہ تو کوئی آ ہی نہیں رہا، اور جب تک یہ وعدے نہیں دیں گے، انڈرسٹینڈنگ نہیں دیں گے، قرضوں کی ریسکیجولنگ نہیں کریں گے، پیسے نہیں دیں گے، پاکستان کے خزانے میں لوگ پیسے نہیں ڈالیں گے، تب تک IMF تو کچھ نہیں کرے گا، ان کی بات نہیں مانے گا. IMF کہے گا ہوئے کچھ بھی نہیں ہے جی، اب تو اتنی یہ کرو تب ہم دیتے پیسے. تو وہ اتنی سخت شرائط کر دیں گے کہ پھر لوگ روڈوں پر ہوں گے، اور جب لوگ روڈوں پہ ہوں گے تو پھر کشمیر کا آزاد کشمیر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر کیا ہوگا. تو بہت برے حالات ہیں، راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے، ٹینشنز ہیں، بری حالات ہیں. سمجھ میں ان کو یہ نہیں آ رہا کہ ہم کیسے کریں، کیسے کنٹرول کریں، کیسے ان معاملات کو کریں. تو آنے والے جو دن ہے نا، جو عمران خان نے کہا بھی ہے کہ جون جولائی بھاگ میرے بھائی، آ رہی ہے جون جولائی بھاگ میرے بھائی ہیں. تو وہ جو ہے نا سن لے قوم کی دعائی. تو اب وہی ہونے والا ہے کہ قوم جو ہے روڈوں پہ ہوگی. جو ادھر تو کسان رو رہے ہیں، ادھر لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اور اسکینڈل پہ اسکینڈل آ رہے ہیں، اور کھانے کو دالیں نہیں ہیں، روزگار نہیں ہے، صحت، تعلیم، روزگار. تو بس جب انسان کی بنیادی چیزیں نہیں ہیں تو کیا ہوگا. تو حالات بد سے بدتر ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں. اللہ کرے کہ چمتکار ہو جائے، اللہ کرے کہ MBS کے دل میں کوئی نرم گوشہ پڑ جائے، اللہ کرے کہ سلطان نہیں UAE کا کچھ ان کو دے دے، یا کچھ قطر والا کچھ ان کے کشکول میں ڈال دے، اور پھر چائنا بھی دل کو اور بڑا کر دے، ریسکیجولنگ کر دے اپنے قرضوں کی سود کی مد میں. اور اس کے جو بینک ہیں جنہوں نے اتنا قرضہ دیا ہوا ہے وہ بھی بڑھا دیں کہ چلو اس سال نہیں 1 سال یا 2 سال بعد دے دینا ان کو واپس ہمارے قرضوں کو. تو شاید کچھ آنسو پوچھ جائیں گے، اور اگر آنسو جب پوچھ جائیں گے تو شاید IMF کا دل یا ہاتھ یا شکنجہ تھوڑا نرم پڑ جائے گا. تو کچھ ایسا بجٹ یہ دے سکیں گے کہ 2-4 چیزیں ان لوگوں کے لیے کر سکیں. ورنہ حالات جو نظر آ رہے ہیں نا وہ بہت خطرناک ہے. تو حالات سے چوری چوری میں تجھ کو سناؤں لوری. تو لوری بس سنا رہے ہیں بیچارے، بیٹھ جاتے ہیں، آتے ہیں، لوریاں سناتے ہیں. اور ان معاملات کو بھانپ بھی لیا ہے نواز شریف صاحب نے، اور وہ بھی میدان میں آ گئے کہ یار کچھ ایسی لائن اختیار کرو بیچ والی کہ جب بھاگنے کا موقع آئے تو ہم بھی کیسا کہ یہ ہو، کچھ نہیں ہوا، یہ ہوا، سب بیکار تھا، مقتدران نے یہ نہیں کیا، ججز نے یہ نہیں کیا، وہ ہماری تیسری حکومت کو بھی فیل کر رہے ہیں تو ہم تو چلتے. اچھا تو ہم چلتے ہیں. تو حالات اور واقعات بہت سنگین ہیں، لیکن بہرحال پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور مقتدرہ کو بھی اپنی صفوں میں دیکھنا ہوگا. آپ کی صفوں میں بہت کچھ ہے. یہ جو آپ کر رہے ہو نا کہ وہ اس کو سوشل میڈیا کو بند کر دو، اور پنجاب میں جو قانون لایا جا رہا ہے کہ یہ کر دو، لمبے لمبے جرمانے کر دو، یہ کر دو، پولیس کو اختیارات دے دو، یہ سب بکواس ہے. زبان اس سے بند نہیں ہوتی. لوگوں کا پیٹ بھریے، زبان بند ہو جائے گی. پیٹ بھریے، بنیادی نقطے کو سمجھیے. اقتصادی مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. خالی پیٹ تو پھر بڑے بڑے انقلاب آ جاتے ہیں، بڑے بڑے ملک ختم ہو جاتے ہیں. رشیا کیوں ٹوٹ گیا ہے؟ تو یہ سب چیزیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بہت تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو بہرحال جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، صرف اس امید کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حافظ نہ حفاظت میں رکھیے اور نگہبانی میں رکھے اپنی، کیونکہ ہم دعائی کر سکتے ہیں، باقی
محنت تو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ محنت کی عظمت بھی ہم کو یقین نہیں ہے. ایلیٹ کلاس کھا گئی ملک. اوکے اللہ حافظ.